ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک دن حضور کا دریا رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ موقع اچھا تھا، میں نے غنیمت سمجھا اور عرض کی کہ ابا جان سے مشورے کی اگر مہلت مل جائے۔ حضور نے مہلت عطا کر دی، میں حاضر خدمت ہو گئی، مجھے بتایا جائے کہ حضور سے اس موقع پہ طلب کیا کروں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عائشہ حضور سے عرض کرنا معراج کی قربت خاص میں رب نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دے۔ عائشہ سنو، جو حضور بتائیں وعدہ کرو مجھے بھی وہ آ کے بتانا۔ عرض کی بالکل، حاضر خدمت ہو گئی۔ حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ جی حضور ہو گیا۔ کہا مانگو، کیا مانگتی ہے؟ عرض کی حضور معراج کی قربت خاص میں آپ کے رب نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھی؟ کہا ہاں عائشہ کی تھی۔ کہا ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ حضور مسکرا پڑے۔ اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے اگر وہ بات بتا دوں تو راز راز تو نہ رہا، لیکن وعدہ کیا تھا۔ کہا عائشہ سنو، جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے جو راز کی باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی، اے حبیب تیری امت میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ پر ویسے کوئی شے واجب نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اصولیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب اور فرض نہیں ہے، اپنے کرم سے خود فرض کر لے، اپنے اوپر واجب کر لے، لازم کر لے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ ام المومنین بہت خوش ہوئی، حسب وعدہ اپنے والد گرامی کے پاس حاضر ہوئی اور جا کے ساری کہانی سنائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ کہا ابا جان یہ رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوش ہو جانے والی بات ہے۔ بسا اوقات کسی دکھیے کے کام آ جاتی، کسی مقروض کا قرض اتار دیتے ہیں، کسی پریشان حال شخص کی پریشانی دور کر دیتے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے۔ بعض اوقات کسی پریشان کی بیٹھ کے بات سن لے، اس کا دکڑا سن لینا تو اس کے دل کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ میں آ گیا۔ کہا عائشہ اسے معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ سوا نامی ایک شخص ہے، حضور سے گھوڑے کا سودا ہوا، آقا کریم قیمت لینے گئے تو وہ واپس آتے ہوئے کسی کے زائد پیسوں کے لالچ میں آ کے مکر گیا۔ حضور کہیں خریدا اور وہ کہے میں بیچا ہی نہیں ہے۔ ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ حالات کا رخ جو ہے وہ ان کے حق میں جائے گا، چونکہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہ ہیں۔ تو اس نے کہا جی دو آدمیوں کے مابین جب نزاع بن جائے تو اس کے تصفیے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری شریعت یہ کہتی ہے جو شخص دعویٰ کرے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا پھر طے ہو گیا، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تو وہ گواہ دے۔ اسے پتا تھا گواہ موقع پہ کوئی نہیں تھا، نہیں تو مجھ سے قسم لے لے۔ قسم لینے کے لیے وہ تیار تھا۔ اب حضور قسم اس کے مطالبے پہ نہ دیتے، گواہ نہ پیش کرتے اور وہ قسم دے دیتا، فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں ہوتا۔ مجمع میں موجود ایک شخص حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سبا سے مخاطب ہوئے، گواہی مانگتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، جتنی قیمت حضور بتا رہے اتنے میں ہوا ہے۔ اس کو گواہی مطلوب تھی اور اس نے قیمت سے دینا تھا، کون سا مفت دینا تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا۔ حضور نے قیمت اسے دے دی، گھوڑا پکڑ لیا، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا۔ حضور نے خزیمہ کو اشارہ کر کے قریب بلایا، کہا خزیمہ بات بھی سچی، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موقع پہ موجود نہیں تھے۔ تو سنو حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا، سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ حضرت خزیمہ بولے حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ تو رب کی گواہی دے۔ بلا اس کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نا۔ حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا، جانے والے ٹھہر جائیں، سن لو میری بات، کسی عدالت کے چہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی دو کے قائم کا۔ تو ذات باری تعالیٰ پر یہ یقین اور یہ تیقن یہ حضور کے کہنے پہ ہوا۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو،
محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے، تو اس پر ہم مسرتوں کا اظہار بھی کریں گے، خوشیوں کا اظہار بھی کریں گے۔ اور حضور علیہ السلام جو نظام زندگی لے کے آئے، جس مقصد جلیلہ کے لیے حضور مبعوث ہوئے، اس کی تکمیل کے لیے، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس مشن اور فکر کو آگے لے جانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش بھی ہوں گے۔ اور آج کی اس محفل پیر میں یہی عزم اور یہی ارادہ لے کر کے ہم اپنے گھروں کو رخصت ہوں گے کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ یہ نام اتنا میٹھا ہے، ابھی نام لیا جا رہا تھا تو ٹھنڈ پڑ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جس طرح شہد گھول کے کوئی روح میں اتار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اسحاق کا ایک شعر ہے کہ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ لمبی نعت ہے، اور وہ یہ نعت لکھتے لکھتے آخر میں کہتے ہیں تینو نبیاں دا میں لاڑا لکھیا، تیرے ہجر دے وچ اے ہاڑا لکھیا۔ تو یہ درد اور محبت کی کیفیتیں ہیں جو روحوں میں اترتی ہیں۔ ان کا نام اتنا میٹھا ہے کہ شہد اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا نام محمد میٹھا ہے۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرا منہ تو میٹھا ہے اس لیے کہ میں حضور کا نام لے رہا ہوں، اور آپ کے کان میٹھے ہو گئے ہوں گے اس لیے کہ حضور کا نام سن رہے ہیں، اور یہ مٹھاس روح تک اتر گئی ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے نا تو گھر والے شاید آپ کو پوچھے آج اتنے میٹھے میٹھے کیوں ہیں، تو آپ کہنا حضور کا نام سن کے آئے۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا۔ یہاں جو میٹھا میٹھا کا تکرار ہے نا، اس میں بھی بڑی مٹھاس ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ آگے دیکھیے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایہ کرتے۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ یہ اتنا میٹھا نام ہے، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ اللہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے، من میں چراغاں کر دے، اور ہماری زبان میں ہمیشہ حضور کے نام کی شیرینی رہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، زباں تا بود در جہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ جب تک منہ میں زبان بولتی رہے گی، حضور کی نعت کا نغمہ چھڑا ہی رہے گا، اس لیے کہ حضور کی نعت اتنی میٹھی ہے کہ روحوں کو قرار دیتی ہے اور باطن کو سکون، طمانینت، ٹھنڈ اور راحت پہنچاتی ہے۔ اللہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہمارے گھروں میں، ہماری روحوں میں، ہماری نسلوں میں اتار دے۔ صحابہ میں سب سے لمبی عمر پائی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 350 سال ان کی زندگی ہے۔ اتنی زندگی صحابہ میں سے کسی کی بھی نہیں ہے جتنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور بڑے امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اپنے باغ میں جاتے تو راستے میں ایک راہب کا کٹیا تھا، تو یہ گزرتے گزرتے اس کے پاس رکنے لگے، تو اس کی باتوں میں وحی کا اجالا تھا، تو اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ باپ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ہم مجوسی ہیں، آگ کو پوجتے ہیں، اور یہ نصرانی ہے، تم اس کے پاس نہ بیٹھا کرو، کہیں تمہارا دین نہ لوٹ لے۔ لیکن ایسی طلب جاگ گئی تھی دل میں کہ وہ باز نہ آئے۔ باپ کو پتہ چلا تو اس نے گھر سے نکال دیا، اور یہ دور جا کے کہیں ایک گرجا گھر میں ایک پادری کی خدمت کرنے لگے۔ اس نے ساری زندگی شفقت کے سائے میں حضرت سلمان فارسی کو رکھا۔ ناز و نعم سے پالا ہوا بیٹا
گھر چھوڑ کے حق کی تلاش میں نکل کے اس کے گرجا گھر میں پہنچا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے بلایا اور بلا کے کہا کہ میں زندگی کی سانسیں پوری کر چکا ہوں، اب میرے انتقال کے لمحے قریب آ گئے، تو نے بڑی میری خدمت کی ہے، تو میرے بعد تو غمودیہ چلے جانا، وہاں کا جو راہب ہے فلاں اس کا نام ہے، تو اس کی جا کے خدمت کرنا، تجھے حق مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس کی تدفین کے بعد غمودیہ چلا گیا، اور جو اس نے نشانیاں بتائی تھیں اس نشانیوں کا راہب مجھے مل گیا۔ میں ایک زندگی گزاری اس کے پاس اور اس کی خدمت کرتا رہا، اور میں حق کا متلاشی تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس کا بھی آخری وقت آ گیا، اور اس نے مجھے تنہائی میں بلا کے کہا کہ کوئی ایسا شخص نہیں رہا جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں، اور میرا وقت آخر آ گیا، اور تو نے سچائی کے ساتھ حق کی تلاش میں میری خدمت کی ہے۔ میں تجھے پتے کی بات بتاتا ہوں، پلے باندھ لے، میرے انتقال کے بعد تو یثرب چلے جانا، نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائیں گے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ کوئی اور شخص بھی تو دعوی نبوت کر سکتا ہے، میں اتنی خاک چھانی ہے، ماں باپ کا دیس چھوڑا ہے، گلی گلی کی خاک چھانی ہے، تو کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، مجھے نشانیاں بتاؤ۔ تو اس نے 3 نشانیاں بتائیں، کہا ایک تو صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ 2 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے تدفین کے بعد اٹھا اور یثرب کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں ایک قافلہ تھا اور وہ یثرب ہی جا رہا تھا، تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا کہ میری منزل بھی وہی ہے، لیکن انہوں نے مجھے اکیلا سمجھ کے پکڑ لیا اور غلام بنا لیا۔ لیکن میری خوش قسمتی یہ کہ انہوں نے مجھے بیچا جا کے یثرب میں، اور وہاں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا لیا۔ میں روزانہ ان ہمایوں لمحوں اور ان حسین گھڑیوں کا منتظر تھا جن کے لیے میں نے در در کی خاک چھانی تھی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہا ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہوائیں گیت گانے لگی اور طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگیں۔ میں نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ پڑا۔ میرا آقا سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا میں بھاگا نہیں ہوں، یہ جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ میں کچھ کھجوریں لے گیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جا کے میں نے پیش کی، اور میری نیت صدقے کی تھی۔ تو میں نے جب پیش کی تو فرمایا ہم نبی ہیں، صدقہ قبول نہیں کرتے۔ کہتے ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اب کچھ دن ڈال کے میں پھر کھجوریں لی اور میری نیت ہدیہ کی تھی۔ میں حضور کی خدمت میں جا کے پیش کی تو حضور نے قبول فرماتے ہوئے کہا ہم ہدیہ قبول کر لیتے۔ کہا 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی رہتی تھی۔ اگرچہ 2 نشانیاں ہی میرے لیے کافی تھی اور حضور کا چہرہ ہی میرے لیے کافی تھا، لیکن میری آرزو یہ تھی کہ میں تیسری نشانی کا بھی بچشم خود مشاہدہ کر لوں تو پھر میں ایمان لاؤں گا۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لے آئے۔ حضور نے قمیض اتاری ہوئی تھی اور اپنے مبارک کندھے کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا، اور مہر نبوت والی جگہ چھپی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور کپڑا ہٹا دے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے۔ فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے میری جانب پھینکی، پھر اپنے رخ کو پھیر کے میری جانب اپنی پشت مبارک کرتے ہوئے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو حضور کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، تو میں دوڑ کے لپٹ گیا اور حضور کے مہر نبوت کو چوم لیا اور میں حضور کا غلام بن گیا۔ تو لوگوں نے کہاں کہاں انتظار کیے، کتنی صدیاں کاٹیں، کس کس در کی غلامی کی۔ میں کہا کرتا ہوں میرے مقدر آپ کے مقدر۔ آنکھ کھلی، ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے اور انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا۔
شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میرے والد گرامی جھوم کے پڑھا کرتے تھے کہ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ ایمان نصیب ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اس پر ہمیں ایک تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں جو دی ہے۔ ایک شخص ہواؤں میں اڑتا ہے، چرخ پہ جھولتا ہے، اور جو اس کی خواہش ہے فوراً پوری ہوتی ہے، عالی نسب محلات میں رہتا ہے، اور دنیا کے اوپر اس کی شہرت کے نقارے بجتے ہیں، اور ہر سہولت، ہر شہرت اور ہر آسودگی اسے میسر ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغا نہیں ہے، تو وہ کوڈی کا شخص نہیں ہے۔ اور ایک شخص جھونپڑی میں رہتا ہے، کھانے کے لیے کبھی نان شبینہ میسر نہیں بھی آتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، پہننے کے لیے لباس بھی پورا دستیاب نہیں، پیبند لگے کپڑے ہیں، معاشرے میں اسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغ روشن ہے، تو وہ کائنات کا خوش نصیب شخص ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک شخص وہ ہے کہ جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے اور نمازوں کا حصہ زیادہ ہے، اور لا یشار الیہ، جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے، یعنی مشہور بھی نہیں ہے کہ لوگ کہیں یہ فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے۔ تو ثم نقد بیدہ، پھر حضور نے ایسے چٹکی بجائی، پھر حضور نے فرمایا کہ اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اور پھر فرمایا قلت بواکی ہے، رونے والی بھی تھوڑی ہی تھی، کوئی زیادہ لمبا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ حضور فرمایا میرے دوستوں میں اگر کسی نے قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو وہ یہ دوست ہے۔ تو اصل دولت یہ ہے، یہ اگر نصیب ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو چرخ پہ جھولتا بھی ہو، ہر آسودگی قدموں میں بچھی ہوئی ہو، اور ہر شہرت اور ہر بہار اس کو میسر ہو، لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ سب سے بڑی دولت دولت ایمان۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، بارہا کہہ چکا ہوں کہ دنیا پر سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت دیدار الہی ہوگا۔ جو یہاں ایمان سے محروم رہا اور آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا، وہ حقیقی محروم ہے۔ اور جسے اس دنیا کے اوپر ایمان کی دولتیں مل گئیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل مل گیا تو وہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر دنیا کی دولتیں کم بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے تو ضرورت تھی لیکن تو پھر بھی راضی ہو گیا، شکر ہے مالک تیرا شکر ہے، تو تو ضرورت مند ہو کے راضی ہو گیا اور مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اصل دولت دولت ایمان ہے۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ کو جب حضور نے دیکھا نا تو ان پہ پیار آیا، تو یہ نہیں کہا کہ انہیں محلات مل جائیں، انہیں دنیا کی دولت بہت ساری مل جائے، بلکہ فرمایا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے ان انصار کو بھی بخش دے، میرے ان مہاجروں کو بھی بخش دے۔ ان کے لیے مانگا تو دین مانگا اور ان کے لیے آخرت مانگی، چونکہ اصل زندگی وہی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو بہتر جانتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ تمہاری ترجیح دنیا کا جہان ہے، لیکن حقیقت میں جو زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی، دنیا اور آخرت کا اگر مقابلہ کریں تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں بچتی آخرت کے مقابلے میں۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرے ہوئے بکری کے بچے کے قریب سے صحابہ کے ساتھ حضور گزرے تو فرمایا کوئی اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ اور صحابہ نے عرض کی حضور اس کو تو کون 1 درہم میں خریدے گا، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے، ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کو کوئی 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے،
لیکن پھر بھی اس کی کوئی اہمیت ہوگی، کسی کام آ سکتا ہے، لیکن کہا کہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں اتنی بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت ہوتی تو وہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آزمائش رکھی ہے دنیا، یہ مومن کو بھی ملتی ہے اور کافر کو بھی ملتی ہے، اور آخر جو ہے وہ صرف مومن کا حصہ ہے، اس میں کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن فرض کریں یہ زندگی آسودہ ہے، یہ زندگی ہر طرح کی بہتریوں کی حامل ہے، اس میں ہر وہ میسر ہے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن یہ کتنی زندگی ہے؟ 60 سال 50 سال 70 سال یہی زندگی ہے نا، اور اس میں بچپن کے وقت بھی نکالیں، اس میں بڑھاپے کے دھکے بھی نکالیں، اس میں جو سو کے بیماریوں میں دکھوں میں پریشانیوں میں وقت گزارا تو وہ بھی نکالیں، تو کوئی 5 7 10 سال بنتے ہیں جو ہماری زندگی بنتی ہے۔ اب اس زندگی کے مقابلے میں آپ 60 سال ہی لگا لیں، جو آخرت کی زندگی ہے اس کا صرف ایک دن یوم قیامت قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری زندگی 50-60 سال کی۔ ذرا ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر دونوں زندگیوں کو رکھیں، موازنہ کریں تو اس دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ کھلے میدان کے اندر ریت کا ایک ذرہ پڑا ہوا ہو تو اس کی بھی قیمت زیادہ ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اتنی توقیر بھی نہیں رکھتی ہے، لیکن اس کا وزن تب پڑتا ہے جب یہ زندگی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے گزاری جائے، تو پھر آخرت کی ساری زندگی اس دنیا کی زندگی کے بدلے میں نصیب ہوتی ہے، تو پھر یہ زندگی کام کی آ گئی۔ اس لیے زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرے اور شریعت بیضاء کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی بسر ہو۔ اس لیے ہمیں یہ مختصر زندگی پورے حزم و احتیاط کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے پیر شیخ قتلی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، دنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا وقت جو ہے اس کو صبر سے، شکر سے، حوصلے سے روزہ رکھ کے گزار لیں۔ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے، تو اللہ اس بوائی کے موسم میں ہمیں تخم عمل ڈالنے کی توفیق دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے دوستوں میں سب سے قابل رشک دوست وہ ہے کہ جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے اور نمازیں زیادہ ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارے بھی نہیں ہوتے، یعنی وہ اتنا معروف نہیں ہے کہ وہ گزر رہا ہو تو لوگ کہیں یہ فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے وَنَقَدَ بِيَدِهِ، حضور نے ایسے چٹکی بجائی اور فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، موت بھی اس کو ایسے ہی آئی۔ اور پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، بہت زیادہ رونے والے نہیں تھے۔ فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہو تو یہ ہے اس کا جنازہ جا رہا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا پہ آئے، ایک کونے کھجرے میں زندگی کاٹ دی، رزق حلال کمایا، معاشرے میں کوئی اتنی پہچان بھی نہیں بنی، بس آئے، بس زیادہ وقت مسجد میں گزرا، سجدے کثرت کے ساتھ تھے، حقوق العباد کا خیال رکھا، کسی کو دکھ نہیں دیا اور اپنی زندگی گزار دی۔ مرے تو زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کی کسی کو کمی محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ معاشرے کے اندر وہ ایسا ہی نہیں تھا، لا یشار الیہ الناس، لوگ اس کی طرف اشارہ نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا تھا، نہ کسی شادی میں بلایا جاتا تھا، نہ کسی ولیمے میں بلایا جاتا تھا۔ معاشرے میں ایک گمنام زندگی تھی، لیکن سجدے اس کے زیادہ تھے، نمازیں اس کی زیادہ تھیں، قلت بواکی ہے، اور زندگی کے بکھیڑے بھی زیادہ نہیں تھے، گیا تو رونے والے بھی بہت ہی تھوڑے تھے۔ تو فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ چونکہ جتنا وزن تھوڑا ہوگا، جتنا بھار کم ہوگا، اتنا سفر آسان ہوگا۔ تو ہماری زندگی آخرت کے لیے گزرنی چاہیے، اور ہم اتنا بوجھ نہ بنائیں کہ جو ہمارے لیے اٹھانا مشکل ہو جائے۔ تو ہم اپنی ساری زندگی مرتب کریں، منظم کریں، ہم فالح بن جائیں۔ اور قرآن نے فلاح کی منزل بیان کرتے ہوئے پہلی چیز بیان فرمائی سورہ بقرہ میں کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، چونکہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو عطا کی جائے گی بندہ مومن کو
وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا اور آخرت میں دیدار الہی سے محروم رہا وہ حقیقی طور پہ محروم ہے۔ تو میں اور آپ اپنی قسمت پہ بعض اوقات شکوہ بھی کرتے ہیں، حالات کی دکھن اور کڑن بھی ہوتی ہے، اور بڑے مصائب اور آلام ہیں جو ہمیں توڑتے ہیں اور وہ ہمارے خود پیدا کردہ ہوتے ہیں، جبکہ ہم جس قدر جن نعمتوں کے میسر نہ ہونے پہ شکوے کرتے ہیں، تو جو نعمتیں میسر ہیں ان کا اگر شکر کرنے کی عادت ڈال لیں تو شکر سے فرصت ہی نہ ملے۔ تو جب شکر سے فرصت نہیں ملے گی تو پھر شکوے کی تلخی تنگ نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی دولت دی ہے کہ ہم ایمان کی بہاروں سے مالا مال ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کر دیا۔ ہماری ماں بھی حضور کا نام لیتی تھی، ہمارا باپ بھی حضور کا نام لیتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، تشریف رکھیں، علامہ اقبال کہتے ہیں نام تو از پدرا موختم، حضور میں آپ کا نام اپنے باپ سے سنا ہے، میں نے اپنے باپ سے آپ کا نام سنا ہے۔ تو یہ ہمیں جو نصیب ہو گیا اس پر اللہ کا شکر کریں۔ دیکھیے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کتنی بڑی ڈگری ہے، اتنا بھاری بھرکم علم کا خزانہ، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کھڑا ہوا ہے، اور یہاں ان پڑھ ہے، چٹا ان پڑھ جسے کہا جاتے ہیں، لیکن بت کو جو ہے وہ پاؤں بھی نہیں مارتا ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ تو یہ ایمان کی جو دولت ہے یہ ہمارے کسب کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمارے کسب کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا فیضان ہے کہ ہمیں ایمان عطا کر دیا گیا۔ تو ساری زندگی بھی ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس کا شکر ادا نہ ہو، اور ایمان کی جو مٹھاس ہے، یہ دولت ہمیں جو مل گئی ہے، اس کا جو سرور ہے، اس کی جو لذت ہے، ساری زندگی اسی لذت میں گزار دیں کہ اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ باقی جو نہیں ہے، میں کہتا ہوں جو میسر ہمیں نہیں ہے اس کی تلخیاں مٹانی ہوں تو صرف ایک حدیث سے ساری تلخیاں ختم کی جا سکتی ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، صرف ایک حدیث، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، کتنی تلخیاں ہیں، ہمسایوں کے پاس یہ ہے، شریکوں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، کتنی تلخیاں ہیں۔ ان ساری تلخیوں کو مٹانا ہو تو علاج صرف ایک رسول کریم کی حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ چل بندے موج کر، تو میرے تھوڑے پہ راضی ہو گیا تھا، میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ اب جتنی بھی محرومیاں ہوں، ساری تلخیوں کو مٹانا ہو تو یہ صرف ایک حدیث ہی کافی ہے، اور زندگی کی جتنی بھی خوشیاں ہوں وہ حاصل کرنی ہو تو یہ تصور ہی کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ بڑے بڑے سائنسدانوں کو اسلام نہ مل سکا، بڑے بڑے جنہوں نے دنیا کو بڑا کچھ دیا اور زمانے پہ ان کا نام ہے، علم و دانش، ان پہ فخر کرتے ہیں، لیکن یہ دولت اسے نہیں دی گئی، اور یہ جو ہے وہ چارہ کاٹنے والے ایک دیہاتی کو مل گئی یہ دولت، تو وہ شکر نہ ادا کرے کہ مالک جو نیوٹن کو نہیں ملا وہ مجھے مل گیا۔ اتنے بڑے سائنسدانوں کو جو نہیں مل سکا، دنیا کے دانشوروں کو نہیں مل سکا، جو پوری دنیا کو چلاتے ہیں، پوری دنیا کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہ دولت انہیں نہیں نصیب ہوئی اور مجھے ماں کی گود سے نصیب ہوگی۔ تو یہ تصور ہی نحال کر دیتا ہے کہ مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ فلاح کی پہلی سیڑھی ہے اور پہلی بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر فرمائی۔